لا تحصوها. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ کا شمار ختم ہو جائے گا، نعمتیں ختم نہیں ہوں. ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت بندے کے ماں اور باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ماں کو بھی اور باپ کو بھی لفظ رب کہہ کر پکارا ہے. رب تو رب ہے. اللہ نے فرمایا جو رب ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی رب ہوں، لیکن بندے تیرا رب تیری ماں بھی ہے اور تیرا باپ بھی ہے. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عبادت کا ذکر فرمایا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. مطلب یہ ہے کہ تم عبادت تو کر لو، لیکن عبادت کی قبولیت والدین کی خدمت کے ساتھ ہونی ہے. یعنی ایک بندے نے عبادت کر رکھی ہے، بہت سارے خطوط لیٹرز اس نے لکھ رکھے ہیں، لیکن اس کو ان خطوط اور لیٹرز کو بھیجنے کے لیے ایک ڈاک کے محکمے کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے میسیجز کو، اس کے پیغامات کو، اس کے خطوط کو رب تعالیٰ تک پہنچائے یا اس مقصود تک پہنچائے جہاں وہ پیغام بھیجنا چاہتا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے خوبصورت اور کوئی مثال اور اس سے خوبصورت اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میں فلاں کام میرا اللہ کر دے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. یہ بات آپ ذہن کے دل خانے میں ذرا محفوظ کر لیجئے کہ کبھی ماں مرتی، ماں نہیں مرتی. رسول اللہ کا ارشاد سنیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ منت مانی تھی فلاں کام ہو جائے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، اللہ نے میرا وہ کام کر دیا ہے، اب اس منت کو پورا کرنے کا کیا ذریعہ ہو؟ جنت کہاں ملے گی، کہاں اس کی چوکھٹ ملے گی کہ میں بوسہ دوں گا اور میری منت پوری ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے قدم چوم لے. اس نے کہا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو فوت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا، میں نے کہا نا ماں مرتی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جا اپنی ماں کی قبر قدموں کی طرف سے چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اور یہ بات امام سیوطی نے شرح الصدور کے اندر نقل فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر ہفتے جمعرات یا جمعے کو اپنے ماں یا باپ کی قبر پر جاتا ہے وہ نہیں مرتا یہاں تک کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. یعنی ماں اور باپ کی قبر پر جانے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. کون بخشتا گناہ؟ اور گناہ تو اللہ بخشتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں گناہ اللہ ہی بخشتا ہے. اور منشاء خداوندی یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے یا اس کے پاس اس کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرے، میں رب العالمین اس کے گناہ بھی بخش دوں گا اور اسے شہادت کی موت بھی نصیب فرماؤں گا. سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کی سیلنگ ہو رہی ہے، مسجدوں کا کام جاری رہتا ہے. رسول اللہ کا ارشاد آپ نے سنا ہوگا متعدد بار. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنہ،
جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لیکن میں اسی عنوان کی ایک حدیث والدین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک حلال نوالا لقمہ برکی اپنے ماں باپ کو کھلائی، اللہ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ جس نے 2 نوالے عطا فرمائے، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ مسجد قباء کی شریف کے اندر کوئی بندہ 2 نفل پڑھ لے تو 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، تو کوئی 4 پڑھے تو کوئی 6 پڑھے تو کوئی 8 پڑھے، جتنے نفل بڑھتے جائیں گے عمروں کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ اور وہ تو قباء شریف جانا پڑے گا نا۔ میرے کریم آقا نے تو یہ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ باپ سامنے ہو، بندہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے، دیکھتا رہے۔ میرے کریم آقا کے ایک ارشاد میں آپ کو سناتا ہوں، فرمایا جو بندہ اپنے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، ابے کو ہنسا دے، اماں ہنس پڑے، کوئی بات سنائے، کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی ایسا عمل کرے جس سے وہ ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے۔ جس نے کیا کیا؟ صرف اپنے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا، اس کے منہ سے ہنسنے کی آواز نکل آئی، میرا رب، عرش والا رب، کائنات کا مالک رب اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت والدین۔ آج اس سسٹم اور نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جدھر کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ خیر کرے، لیکن قرآن کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے کہ والدین اور اولڈ ہاؤس اور والدین کو بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وہاں چھوڑ آنا، ان کی کھانسی کی آواز تنگ کرے بندے کو، یا وہ جو نئے مطلب ہے محبوبہ بیوی ہے، اس کا کوئی مشورہ، اس کا کوئی اشارہ کنایا، جی کہ ابا جی آپ کے جو ہے نا بچوں کو مارتے ہیں، فلانے کے بچوں کو تو بڑا پیار کرتے ہیں، تو ہماری واری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جی ادھر جاتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں۔ سنو میرے آقا امام الانبیاء کا ارشاد، سنو حضور کریم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے باپ کی زیارت کے لیے 1 قدم چلے گا، جو اپنے باپ کا دیدار کرنے کے لیے، اس کو ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 100 نیکی عطا فرمائے گا، 100 گناہ اس کا مٹائے گا اور 100 درجہ بلند فرمائے گا، جو صرف اپنے باپ کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ابا ہے یار۔ تم ابے کی وجہ سے قائم ہو، تم ماں کی وجہ سے قائم ہو، اور رب تعالیٰ اگر چاہتا، میرا رب قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب جانتے ہو نا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا تو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے انسان کو بنا سکتا تھا، پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ماں باپ کی خدمت کے صلے میں جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سلسلے میں ایک ارشاد میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا۔ کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں، حدیث تو بے شمار ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ بھی حل ہو جائے نا آپ کے ذہن میں۔ ایک شخص سے اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی اماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، بے پناہ خدمت کرتا ہوں، لیکن اماں جب میرے گھر آتی ہے ایسی وکھی پاڑ بات کرتی ہے، کلیجہ ساڑ دیتی ہے، کلیجہ زخمی کر دیتی ہے میری ماں۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، چھری لے کر
چھری جنہوں کہتے داتری نہیں لگی پٹھے وڑتے انہوں کی پتا چھری دا کی مطلب ہوتا ہے. داتری لگے تو نو ہی بندے دا لات سے جائے. یہ سمجھانے کے لیے ذرا دیہاتی ماحول ہے. فرمایا چھری لے کر تیری ماں تیرے جسم کا حصہ کاٹ دے, گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے لے جائے, گوشت کا ٹکڑا تیرے جسم کے حصے کا گوشت کا ٹکڑا نکال کے لے جائے, پھر بھی تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا. مجھے یاد ہے میں مدینہ مسجد میں اس عنوان پر تقریر کی تو مجھے وہ نہ بندہ یاد ہے نہ اس کا نام یاد ہے. وہ میرے پاس گیٹ تک آیا جب میں نکل رہا تھا. اس نے کہا اور اس نے کہا میں مکی مسجد تک گیا, یقین جانے میرا دل عجب کیفیت تھی. اس نے کہا مفتی صاحب اگلے جمعے بھی ایسے موضوع پہ تقریر کریں. ایک تو ہے نا کہ جب کوئی اپنے